بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دروازے کے کھٹکنے پر میرے کام کرتے ہاتھ ایک دم رک گئے تھے۔ اماں گھر پر موجود نہیں تھیں، ابا بھی ساتھ والے گاؤں میں کسی حکیم سے ملنے گئے تھے۔ ابا ایک حکیم تھے، تبھی ان کا آنا جانا کہیں نہ کہیں لگا رہتا تھا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، دروازہ مسلسل کھٹک رہا تھا۔ میں کام چھوڑ کر دروازے پر گئی۔ سردیوں کی دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ جس طرح سے دروازہ کھٹک رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت جلدی میں ہو۔ میں نے نظر انداز کیا اور یہ سوچا کہ شاید کسی بچے کی شرارت ہو۔ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی موجود ہے۔ میرے پاس ایک ہوا کا جھونکا گزرا۔ میں نے چونک کر جیسے ہی اپنے پاس دیکھا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں کمرے میں دبک کر بیٹھی رہی اور اماں ابا کا انتظار کرنے لگی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت باقی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کچن تک جا سکوں۔ مجھے اپنے ہی گھر سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شام کے وقت اماں جب گھر آئیں تو میں نے اماں کو صبح کا واقعہ بتا دیا۔ اماں بھی پریشان ہونے لگی اور کہنے لگیں کہ آئندہ خیال رکھنا اور پوچھے بغیر دروازہ مت کھولنا۔ میں نے اماں سے بولا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں پوچھے بغیر دروازہ نہیں کھولوں گی۔ لیکن میرے ساتھ جو کچھ کمرے میں ہوا میں نے اماں سے وہ چھپا لیا کیونکہ وہ مجھے اپنا وہم لگ رہا تھا۔ ایک روز ابا کو شہر جانا پڑا۔ اماں نے بولا کہ وہ اور میں بھی ابا کے ساتھ شہر جائیں گے۔ ہم نے تو کبھی شہر دیکھا ہی نہیں تھا، گاؤں میں ہی پلے بڑھے اور گاؤں میں ہی اپنا بچپن گزارا تھا۔ اماں بھی شروع سے گاؤں کی ہی تھیں۔ ابا نے بھی حامی بھر لی اور ہم شہر کی طرف نکل پڑے۔ میں نے تو کبھی گھر سے زیادہ دور سفر کیا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اماں مجھے کہیں لے کر گئی تھیں۔ گاؤں سے کچھ دور ایک پرانا مندر تھا۔ میں نے بہت اشتیاق سے مندر کی طرف دیکھا۔ مندر میں نہ تو کوئی مورتی تھی اور نہ ہی کچھ اور چیز تھی۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ خالی سی جگہ بھی بہت پرکشش تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ عمارت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں نے آنکھوں میں چمک لیے اس عمارت کی طرف دیکھتے ہوئے ابا سے پوچھا تو ابا نے بتایا کہ یہ 100 سال پرانا مندر ہے، یہاں ہندو اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر سننے میں آیا کہ نہ جانے اس مندر کو کس کی بد دعا لگ گئی اور یہ مندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ حکومت نے اس مندر پر بین لگا دیا تھا، یہاں کوئی بھی ہندو آ کر اپنی عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ ابا نے بتایا کہ لوگ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، جن لوگوں کو پرانی عمارتیں دیکھنے کا شوق ہو وہ یہاں اپنا شوق پورا کرنے آتے ہیں۔ مندر بہت بڑا تھا، نہ جانے کتنی سیڑھیاں مندر سے پہلے آتی تھیں۔ بے حد خوبصورت جگہ تھی۔ میرا بھی بے حد دل کیا کہ میں مندر کو اندر سے دیکھوں، مگر ابھی ہمیں دیر ہو رہی تھی۔ ابا سے بولا کہ مجھے بھی یہ اندر سے دیکھنا ہے، تو ابا میری باتوں پر ہنسنے لگے اور بولے کہ کبھی وقت ملا تو تمہیں لے کر آؤں گا۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ پھر کبھی صحیح مگر میں اس مندر میں ضرور آؤں گی۔ ابا نے ہمیں پورا شہر گھمایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہے۔ ابا کو وہاں کسی کا علاج کرنے جانا تھا۔ ابا نے ہمیں اپنے کسی عزیز کے گھر ٹھہرا دیا۔ ہمیں 2 دن وہاں رہنا تھا، لیکن ان 2 دنوں میں مجھے اس مندر کو دیکھنے کا ہی شوق باقی رہا۔ شہر سے واپسی پر میں نے ابا سے بولا کہ ابا کیا ہم اس مندر کو اندر سے نہیں دیکھ سکتے؟ ابا میری بے چینی پر مسکرا دیا اور بولے کہ ٹھیک ہے، ہم آج ہی اس مندر کو دیکھنے جائیں گے۔ میں تو بہت خوش تھی کیونکہ ایک نئی جگہ تھی جسے میں دیکھنے جا رہی تھی۔ ہم جس گاڑی میں تھے وہ مندر سے کچھ دور پر رک گئی۔ ڈرائیور بہت پریشان ہوا کیونکہ آس پاس کوئی مکینک بھی نہیں تھا۔ شام کے سائے لہرا رہے تھے، سردیوں کی شام بھی جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا جب ڈرائیور گاڑی سے نکلا اور بونٹ کھولا۔ ڈرائیور نے ساری گاڑی چیک کی مگر وہاں تو کوئی خرابی موجود نہیں تھی۔ گاڑی کو چیک کرتے کرتے اب رات ہو گئی تھی۔ ہر طرف جنگلات ہی جنگلات تھے، راستہ بالکل سنسان تھا۔ ڈرائیور بھی پریشان ہونے لگا اور ابا بھی۔ اکیلے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابا کو میری اور اماں کی پریشانی تھی اور مجھے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ اب میں مندر نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں ابا کی اجازت سے گاڑی سے نکل آئی کیونکہ مجھے گاڑی میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اداسی سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے سامنے جنگلات میں کوئی کالی بڑی سی چادر میں شخص کھڑا ہے۔ میں نے خوف سے جب چونک کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں ڈر کے مارے ابا کے پاس چلی گئی اور ابا کی بازو زور سے پکڑ لی۔ ابا نے حیرت سے میری طرف دیکھا مگر میری نظریں جنگل کی طرف ہی رہیں۔ ابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہی ہو وہاں؟ ابا کی آواز پر میں ایک دم ڈر گئی اور بولی کہ کچھ نہیں۔
3 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد بھی گاڑی میں جب کوئی مسئلہ نہ نکلا تو ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ ہم سب تو حیران تھے کہ گاڑی ایک دم کیسے چل پڑی۔ ڈرائیور نے بولا کہ ہو سکتا ہے انجن میں کوئی خرابی آ گئی ہو۔ اب تو ڈرائیور بھی جلد سے جلد گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ ڈرائیور نے ہی ہمیں بتایا کہ یہاں کے حالات بہت خراب ہیں، چوری چکاری تو عام ہے۔ ابا نے ڈرائیور کو جلدی گاڑی چلانے کے لیے کہا۔ رات کا وقت تھا، ہم جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس گھر جا رہے تھے اور راستے میں مندر پڑتا تھا۔ راستے میں گزرتے وقت میں نے پھر سے مندر دیکھا۔ اتنی سیڑھیاں دیکھ کر مجھے پھر مندر کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا اور دل افسردہ کہ آج مشکل سے دیکھنے ہی والے تھے مگر دیکھ نہیں پائے۔ میں نے سیڑھیوں سے اوپر والی جگہ کو دیکھا جہاں کبھی کوئی مورتی ہوا کرتی تھی، تو مورتی کی جگہ پر پھر سے وہی کالی چادر والا شخص کھڑا تھا۔ میں تو ایک دم خوف زدہ ہو گئی اور اماں کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر میں کبھی بھی رات کو سفر نہیں کروں گی۔ ہمارے گاؤں کا راستہ بھی کافی خطرناک تھا، وہاں بھی لوگ کافی خطرناک تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ پہلے وقتوں میں لوگوں نے اپنی بیٹیوں، بہو اور بہنوں کو زمین میں زندہ دفن کیا ہوا ہے۔ اماں اسی خوف سے مجھے کبھی باہر نہیں نکلنے دیتی تھیں، اور آج جو ہوا اس کے بعد تو یہ بات طے تھی کہ اماں کبھی بھی مجھے باہر نہیں آنے دیں گی۔ اللہ اللہ کر کے ہم لوگ گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی سکون کا سانس لیا، ایسے لگا جیسے کسی جہنم سے جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ اپنا گھر جنت ہی ہوتا ہے۔ رات کے وقت چونکہ میرا کمرہ الگ تھا، لیکن جو کچھ میں دیکھ کر آئی تھی اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اماں سے بولا کہ کیا آج کی رات میں آپ لوگوں کے ساتھ سو سکتی ہوں؟ اماں مسکرانے لگیں اور بولیں کہ ہماری بیٹی بہت بہادر ہے، اتنی جلدی نہیں ڈر سکتی، اب تم جوان ہو گئی ہو، ابا کے سامنے سوتی اچھی نہیں لگو گی۔ مجھے بھی مناسب نہ لگا تو میں نے بھی اپنے کمرے میں جا کر سونے کی کوشش شروع کر دی، مگر یہ صرف کوشش ہی تھی، مجھے نیند نہیں آنی تھی سو نہیں آئی۔ ساری رات جاگ کے کاٹی۔ مجھے جب یہ محسوس ہوا کہ وہی کالی چادر والا انسان کبھی میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہے تو کبھی دروازے کے پاس۔ ابھی میں ڈر کے مارے لیٹی ہی تھی کہ میرے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ میں نے چہرے پر تکیہ رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے سکون کی نیند آ گئی۔ اگلی صبح میں اماں کے ساتھ گھر کا کام کروا رہی تھی کہ ایک فقیرنی دروازے پر آئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اماں نے مجھے بولا کہ جاؤ اس فقیرنی کو پیسے دے آؤ۔ میں دروازے پر گئی تو سامنے ہی ایک عورت چادر میں لپٹی کھڑی تھی۔ مجھے اس عورت کے حلیے سے خوف آ رہا تھا کیونکہ وہ بہت عجیب لگ رہی تھی، جس کی ایک آنکھ کانی تھی اور ایک آنکھ کا ڈیلا سفید رنگ کا تھا۔ اس عورت نے جیسے ہی اپنا چہرہ دکھایا میں چیختے ہوئے اماں کے پاس چلی گئی، کیونکہ اس کا چہرہ بہت عجیب تھا۔ خوف کے مارے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے اماں سے بولا کہ اماں نہ جانے کون عورت ہے جو باہر کھڑی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ہمیں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو وہ فقیرنی دروازے پر کھڑی تھی۔ میری تو روح کانپ گئی اور اماں بھی کافی پریشان ہوئی۔ اماں نے اس فقیرنی کو بولا کہ تم اندر کس کی اجازت سے آئی ہو، ابھی کے ابھی باہر چلی جاؤ۔ لیکن وہ عورت وہاں سے نہ ہلی۔ گھر پر ابا بھی موجود نہیں تھے اور اب مجھے اپنی بے عقلی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، لیکن حیرت اس عورت کے اوپر ہوئی جو بولی کہ یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں ہی رہوں گی۔ اماں کو اس کا دماغی توازن تو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اماں نے اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، لیکن وہ ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی کہ یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں ہی رہوں گی۔ اماں نے دروازہ بند کر دیا اور کمرے میں آ گئی۔ یہ سب ہم دونوں کے لیے بہت اچانک تھا، اسی لیے ہم دونوں سارا دن پریشان ہی رہی۔ رات کے وقت جب بابا گھر آئے تو وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ اماں نے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ابا نے بولا کہ اپنے گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ گھر اسی کا ہے اور وہ یہاں ہی رہے گی۔ اماں بولی کہ نہ جانے کون عورت ہے۔ آج گھر میں گھس آئی اور سیدھا کمرے کی طرف آ گئی، لیکن ابا کافی پریشان تھے۔ ابا نے اماں سے بولا کہ گھر کے کاغذات نکالو۔ اماں نے حیرانی سے ابا کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ جو وہ عورت کہے گی کیا ہم سچ مان لیں گے؟ یہ گھر تو ہم نے خریدا ہے، یہاں ہم ہی رہتے ہیں۔ ابا نے بولا کہ ہاں یہ ہم نے ہی خریدا تھا اور یہاں ہم ہی رہتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس عورت کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ گھر اسی کا تھا، لیکن جس نے ہمیں بیچا ہے اس نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے۔ اماں تو ابا کی اتنی حساس طبیعت کی وجہ سے اب سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔
अम्मा ने अब्बा से बोला कि बच्चों वाली बातें ना करें, अब आप क्या साबित करना चाहते हैं? अब्बा ने बोला कि तुम घर के कागजात मुझे दे दो, मैं पता करवाऊंगा कि आखिर ये घर किसका था और किसने किससे खरीदा। अम्मा ने थक हार कर अब्बा की जिद के आगे हार मान ली और घर के तमाम कागजात अब्बा के हवाले कर दिए। अगली सुबह अब्बा फिर से शहर के लिए निकलने लगे। मैंने अब्बा से बोला कि अब्बा मुझे भी साथ लेते जाएं, लेकिन अब्बा ने मुझे साफ मना कर दिया और बोले कि मैं काम से जा रहा हूँ, वहाँ कोई सैर करने नहीं जा रहा जो तुम्हें भी साथ ले जाऊँ। अब्बा ने आज से पहले कभी ऐसा रवैया मेरे साथ नहीं किया था। अब तो जैसे अब्बा के पास मेरे अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं था जिसकी बुराइयां वो उसके चेहरे पर ही कर सकते हो। अब्बा अकेले ही शहर चले गए। मेरे दिल में मंदिर देखने की चाह भी बहुत थी, मगर अब्बा के रवैये ने मुझे रोक के रखा। अम्मा के पास गांव की एक औरत आकर बैठी हुई थी। मैंने अम्मा से बातों बातों में पूछा कि अम्मा मंदिर कितना खूबसूरत है, क्या उन्होंने वो मंदिर देखा है? अम्मा के पास आई औरत एकदम चौंक गई और बोली कि वो खौफनाक जगह है, वहाँ तो रूहें भटकती हैं, तो उस जगह का नाम मत लिया करो। सुना है जो लड़कियां कुंवारी होती हैं उन पर मंदिर के जिन आशिक हो जाते हैं। मुझे उस औरत की बातों पर हंसी आ गई। मैं ना जाने कहाँ भाग रही थी। भागते भागते मैं एक मंदिर के सामने रुकी। मुझे वो मंदिर कहीं देखा देखा लग रहा था। मैं भागते हुए पीछे मुड़े बगैर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ये सीढ़ियाँ सीधी मंदिर के पास जाती थी। मंदिर पहुँचते ही हर तरफ तेज आंधी तूफान आने लगा था। मंदिर की घंटियाँ तेज तेज बजने लगी। हवा इतनी तेज थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत देर इधर से उधर भागती रही, मगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इतनी तेज हवा में मेरा सांस बंद होने लगा था। मैं खींच खींच कर सांस लेने लगी थी और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कभी सांस नहीं ले पाऊंगी। इतनी देर में अम्मा की आवाज़ें मुझे अपने कान के पास सुनाई देने लगी, तो मैं बंद होती सांस के साथ अम्मा की आवाज़ का पीछा करने लगी। और फिर एकदम जैसे मुझे सांस आया था। मैंने अम्मा को चीख कर आवाज़ दी और एकदम उठ बैठी। मैं हैरान थी कि ये तो एक ख्वाब था। इतना खौफनाक ख्वाब मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं अभी भी लंबे लंबे सांस ले रही थी। सर्दी में भी मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे बह रहे थे। मुझे होश आई तो मैंने देखा कि अम्मा मेरे पास खड़ी मुझे हैरानी और परेशानी से देख रही थी। मैं अम्मा के सीने से लगी और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा बोली, तुम्हें क्या हो गया? शायद तुम कोई ख्वाब देख रही थी। मुझे यहाँ तक याद था कि मैं अम्मा के साथ बातें करती कमरे में आई और फिर मुझे होश ही नहीं कि कब मेरी आंख लग गई और मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा। ख्वाब की बहुत सी बातें मुझे भूल चुकी थी। याद था तो बस इतना कि मैं एक बड़े से मंदिर के पास खड़ी हूँ और हवा बहुत तेज़ है। मैंने अम्मा को बताया कि मैंने ख्वाब में वही मंदिर देखा है जो अब्बा के साथ आते हुए शहर से देखा था। अम्मा बहुत परेशान हुई और बोली कि अपने आप को उस मंदिर के ख्यालों से बाहर ले आओ ताकि ऐसे ख्वाब ना आए। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने अम्मा से बोला कि मुझे गांव की सैर करवा लाएं। अम्मा बोली कि अब तो शाम के साए लहरा रहे हैं, लेकिन मेरी जिद के आगे अम्मा को माननी पड़ी। अम्मा मुझे लेकर घर से अभी निकली ही थी कि हम दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब सुबह वाली औरत अभी तक वहीं बैठी हुई थी, उसका चेहरा बहुत अजीब था। वो बहुत अजीब नज़रों से हम दोनों माँ बेटी को देख रही थी। मैं तो डर के अम्मा के पीछे छुप गई और अम्मा भी बोली कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्यों यहाँ पर सुबह से बैठी हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से हम दोनों को देखती रही। अब तो अम्मा को भी उस औरत से खौफ आने लगा था। अम्मा ने मुझे अपनी दूसरी तरफ किया और मुझे लिए अपनी सहेली की तरफ चली गई। घर को अच्छे तरीके से बंद कर दिया था। हमें आते आते रात हो गई थी। जब अभी हम अम्मा की सहेली की तरफ बैठे थे तभी बादल गरजने लगे और हमारे घर आते आते बारिश होने लगी थी। तेज हवा के साथ तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। हर तरफ आंधी चल रही थी। अम्मा मुझे लिए बड़ी मुश्किल से घर पहुंची, लेकिन हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं जब मैंने और अम्मा ने उस औरत को अभी भी वहाँ ही बारिश में भीगते देखा। अम्मा उस औरत को नज़रअंदाज करती घर में दाखिल हो गई। अब्बा ने अगले रोज़ आना था। सारी रात तूफानी बारिश होती रही। बत्ती जा चुकी थी। घर में हर तरफ अंधेरा था। बस कमरे में और किचन में एक एक मोमबत्ती की रोशनी थी। मैं और अम्मा खाना खा रहे थे जब घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकने लगा। मैं और अम्मा एकदम खौफज़दा हो गए। हर तरफ मेरे और अम्मा के नाम की आवाज़ें गूंजने लगी। अम्मा तो खौफ से कांप रही थी और मेरा भी यही हाल था। हम दोनों कमरे में बैठे रहे। एकदम कमरे में जलती मोमबत्ती बुझ गई।
तो मैं और अम्मा परेशान हो गए। अब कमरे में हर तरफ अंधेरा था। अम्मा ने बर्तन एक तरफ किए और मुझे एक तरफ लिए लेट गई। मेरी नज़र जैसे ही सहन में खुलती अपने कमरे की खिड़की पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो बूढ़ी औरत खिड़की के पास खड़ी दांत निकाले हंस रही थी, जिससे वो और भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी तो अम्मा भी घबरा गई। मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा, वो औरत जो घर के बाहर बैठी थी अब खिड़की में खड़ी है। अम्मा ने हिम्मत करते उठकर खिड़की में देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अगली सुबह मैं और अम्मा खौफ में मुब्तला थे। अम्मा ने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा था। दरवाजे की कुंडी फिर से खड़कने लगी तो अम्मा डरते डरते बाहर देखने लगी। दरवाज़ा खुला तो अब्बा का रंग उड़ा हुआ था और वो घबराए हुए अंदर आए। तो अम्मा ने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। अब्बा इतनी सर्दी में बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रहे थे। अम्मा ने फिर से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तो अब्बा ने बोला कि ये घर ठीक नहीं है, यहाँ आसेब का साया है। इस घर में एक बूढ़ी औरत के साथ हादसा हो गया था, उसकी बहू ने उसको मार दिया था। तब से कहते हैं कि उसकी रूह यहाँ ही भटकती है, क्योंकि उसको बगैर गुस्ल दिए इसी घर के तहखाने में दफन कर दिया गया था और फिर उस पर मिट्टी से लेप करके उस पर यह घर दोबारा तामीर करवाया गया था। मेरा और अम्मा का तो खौफ से बुरा हाल था। अम्मा ने अब्बा से कहा कि हम ये घर बेचकर कहीं और चले जाते हैं, लेकिन अब्बा का कहना था कि मैं पहले मौलवी साहब को बुलाऊंगा ताकि वो यहाँ अजान दे और यहाँ से आसेब का साया दूर हो जाए। अम्मा ने अब्बा से बोला कि तब तक हम लोग कहीं और चले जाते हैं, लेकिन अब्बा को अब गुस्सा आने लगा था। अब्बा ने अम्मा को झिड़क दिया और बोले कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं, और रही बात शहर जाने की तो शहर यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, सामान वगैरह कहाँ लेकर फिरेंगे। अम्मा तो बहुत परेशान थी। वो कहने लगी कि दिन भर आप घर से बाहर रहते हैं, मैं और मेरी बेटी घर पर अकेली रहती हैं, आखिर हम लोग कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे। अब्बा ने बोला कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही मौलवी साहब को बुलाकर लाता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि यहाँ पर 7 दिन लगातार अजान दें ताकि आसेब का साया ख़त्म हो जाए। मैं भी अब्बा की बात से सहमत थी, इसीलिए अम्मा को समझाया कि अम्मा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मगर दिल से मैं भी बहुत खौफज़दा थी। अब्बा ने मौलवी साहब को घर पर बुलाया तो मौलवी साहब ने बताया कि वो औरत इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर तुम लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करोगे तो वो तुम लोगों को भस्म कर देगी। मैंने अम्मा से बोला कि हम कहीं और चले जाते हैं, हमें यहाँ रहना ही नहीं है। अब तो अब्बा भी इस बात पर मुत्तफिक थे। तभी अम्मा से बोले कि ठीक है, सामान तैयार करो, मैं घर का पता करता हूँ। अब्बा ने पूरे गाँव में किराए पर घर का पता किया, मगर कहीं कोई घर खाली नहीं था। अब्बा ने गांव से बाहर घर ढूंढना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह थी कि गांव से बाहर मंदिर के पास अब्बा को घर मिल गया। जब अब्बा ने बताया कि घर मंदिर के पास मिला है तो मैं बहुत खुश हुई। मेरा ख्वाब पूरा होने वाला था। अब तो मैं जब दिल करता मंदिर को देख सकती थी। हमने जिस रोज़ घर शिफ्ट करना था उस रोज़ सामान उठाते मुझे स्टोर में से एक बहुत प्यारी गुड़िया मिली। मैं गुड़िया उठाते अम्मा के पास भागी और अम्मा को दिखाने लगी, लेकिन वो काम करने में इतनी मसरूफ़ थी कि उनको परवाह तक न थी। मैं खुशी से उस गुड़िया को लिए कभी कहीं फिर रही थी तो कभी कहीं। अभी मैं सहन में खेल रही थी जब एक बड़ा सा ट्रक घर के गेट के आगे आकर रुका और अम्मा उसमें सामान डालने लगी। और फिर अब्बा, अम्मा और मैं उसी ट्रक में बैठकर गांव से बाहर शहर के लिए रवाना हो गए। मुझे दुख भी बहुत था क्योंकि मैं हर वक्त गांव की गलियों में खेलती रहती थी। अभी हम अपने घर से कुछ दूर ही पहुंचे थे कि मेरी हैरत से आंखें फैल गई जब वो ही बूढ़ी औरत उस घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी और साथ ही साथ ताले को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उस औरत पर बहुत हैरत हो रही थी। हमें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। अम्मा अब्बा घर में सामान रखने लगे थे और मैं घर की छत पर खेलने चली गई थी। घर की छत बहुत वसी थी। एक तरफ तो बहुत बड़ा दरिया था जो नज़र आता था और दूसरी तरफ बहुत बड़ा सा मंदिर था। वो बिल्कुल साफ तो नहीं मगर थोड़ा सा नज़र आता था। सारे घर का सामान सेट हो चुका था। अम्मा ने मुझे नीचे बुलाया। मैं खेल खेलती अब थक चुकी थी, इसीलिए आते ही खाना खाया और सोने के लिए लेट गई। रात कहीं बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तभी मंदिर की घंटियों की आवाज़ें हमें अपने घर तक सुनाई दे रही थी। घंटियों की आवाज़ें बहुत खौफनाक थीं। मैं जो अपनी गुड़िया अपने घर से साथ लाई थी उसको सीने से लगाए सो गई। अगली सुबह अम्मा ने मुझे बोला कि कुछ कपड़े बाहर सहन में फैलाए थे, जाकर वो उतार लाओ।
میں جیسے ہی صحن میں گئی میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہاں ایک عجیب سی چیز مری ہوئی تھی۔ میں چیخیں مارتی اندر بھاگی، بھاگتے ہوئے میرے ہاتھ سے وہ گڑیا وہیں گر گئی تھی۔ جب میں اماں کو لیے واپس آئی تو میری گڑیا کا سر الگ اور دھڑ الگ ہوا پڑا تھا، گڑیا کے بال سب کٹے ہوئے تھے۔ میں تو اپنی گڑیا کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اماں سے بولا کہ میں اپنی گڑیا صحیح یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی، مگر اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں اماں کی گود میں سر رکھے رونے لگی تو اماں نے بولا کہ پریشان نہیں ہو، میں تمہیں نئی گڑیا لا دوں گی۔ میں اماں کے ساتھ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلے دن میں نے اماں سے ضد لگا لی کہ مجھے مندر دیکھنے جانا ہے۔ اماں نے ابا کو بتایا تو ابا بولے کہ ابھی میں بہت مصروف ہوں، ابھی میں کہیں نہیں جا سکتا۔ میں رونے لگی تو اماں نے مجھے تسلی دی کہ وہ جیسے ہی گھر سیٹ کر لیں گی تو مجھے لیے مندر جائیں گی اور مجھے وہاں کی سب چیزیں دکھا کر لائیں گی۔ لیکن میرا دل کسی طرح مطمئن نہیں تھا، مجھے لگتا تھا میں کبھی بھی مندر نہیں جا پاؤں گی۔ ایک روز ابا کو اور اماں کو گاؤں والے گھر جانا پڑا۔ اب اماں نے مجھے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر میں نے اماں سے کہہ دیا کہ مجھے اتنا لمبا سفر نہیں ہوگا، میں تھک جاتی ہوں، اسی لیے میں گھر پر ہی رہوں گی۔ پہلے تو اماں کو پریشانی ہونے لگی، لیکن پھر میرے بہت حوصلہ دینے پر اماں مطمئن ہو گئیں اور بولیں کہ اپنا دھیان رکھنا، کوئی بھی آئے تم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ اماں لوگ صبح صبح گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب گھر پر صرف میں تھی۔ میں چھت پر گئی تو سامنے ہی مندر کی گھنٹیاں تیز تیز بج رہی تھیں، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ مندر جایا جائے۔ پہلے تو کچھ خوف آیا کہ اماں اور ابا کیا کہیں گے، اگر مجھے آنے میں دیر ہو گئی تو، اور پھر میں اکیلی تھی، جگہ بھی نہیں جانتی تھی اور نہ ہی راستہ، اگر میں گم ہو جاتی تو۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ راستے کو یاد رکھا جائے اور پھر مندر تک جایا جائے تاکہ میری یہ خواہش پوری ہو۔ میں نے دروازے کو بند کیا لیکن تالا نہ لگایا۔ دروازہ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے اندر سے بند ہے۔ ہمارے گھر کے آس پاس اور کوئی گھر موجود نہیں تھا، تبھی ہمیں کوئی چوری چکاری کی فکر بھی نہ تھی۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہی مندر کے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں جتنے قدم چل رہی ہوں مندر اتنے ہی قدم دور چلتا جا رہا ہے۔ میرے تیز تیز قدم اٹھانے پر بھی مندر مجھ سے بہت فاصلے پر تھا۔ ایک پل کے لیے میرا دل کیا کہ میں واپس گھر کی طرف لوٹ جاؤں، مگر مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میں آدھا راستہ تو مکمل کر آئی ہوں مگر باقی آدھا راستہ نہ جانے کیوں پورا نہیں ہو رہا تھا۔ مندر کے راستے میں ایک بوڑھا آدمی ایک چھوٹی سی میز کے اوپر پانی کی بوتلیں لگائے بیٹھا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پانی بالکل مفت بیچ رہا تھا۔ میں نے اس بھائی سے ایک پانی کی بوتل لی تو وہ بہت عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ مجھے اس آدمی سے خوف محسوس ہوا۔ میں نے تیز تیز چلنا شروع کیا تو وہ آدمی میرے پیچھے آنے لگا۔ میں تیز تیز بھاگنے لگی تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے تیز تیز بھاگنے لگا۔ میں جیسے جیسے بھاگ رہی تھی اس بوڑھے انسان کی بھی دوڑ اتنی ہی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے مندر آ گیا۔ میں بے دھیانی میں اور ڈر کے مارے مندر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں پیچھے دیکھے بغیر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ ایک دم تیز تیز گھنٹیاں بجنے لگی اور ہر طرف تیز ہوا تھی۔ مٹی سے میری آنکھیں کھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے مندر میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ پیچھے آتا ہوا آدمی بھی اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں خوف کے مارے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں پر بھی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اتنی تیز ہوا میں مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، اور آہستہ آہستہ نہ جانے کیا ہوا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پر موجود تھی۔ میں نے اپنے دماغ پر زور ڈالا کہ میں کچھ دیر پہلے کہاں تھی۔ اماں جو میرے پاس بیٹھی رو رہی تھیں، میرے ہوش میں آتے ہی میرے پاس آئیں اور بولی اب کیسی طبیعت ہے؟ میں حیران ہونے لگی اور اماں سے بولی کہ میں تو مندر میں تھی، میں یہاں کیسے آ گئی؟ اماں نے مجھے کہا کہ تمہیں مندر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اماں کے سامنے بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے اماں سے معافی مانگی اور بولی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی مندر کی طرف نہیں جاؤں گی، لیکن یہ صرف میری بات تھی۔ کچھ روز گزرے تو مجھے پھر سے طلب محسوس ہونے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے وہاں پر کوئی بلا رہا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہوں؟ اماں بولی کہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ دور مت جانا۔ میں نے اماں کی بات پر حامی بھر لی اور گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئی۔ میرا دل کیا کہ میں پھر سے مندر جاؤں، مگر اب میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔
لیکن جب میری حد ختم ہو گئی تو میں اماں کو بتائے بغیر مندر کی طرف چلتی گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ مندر کے پاس پہنچی تو مندر کے پاس ہی ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا۔ میں بھی اس بزرگ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تو وہ بولا کہ بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تم بے حد خوبصورت ہو اور جوان بھی۔ میں نے اس بزرگ آدمی کی بات پر حیران ہو کر دیکھا اور پوچھا کہ بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے اس مندر میں جو لوگ یہاں پر آنے سے ڈرتے ہیں؟ وہ بزرگ آدمی بولے کہ یہ 100 سال پرانا مندر ہے، یہاں پر ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا جس کے بعد یہ جنات کا مندر کہلایا جاتا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے اس بزرگ آدمی سے پوچھا کہ پھر ایسا کیا ہوا تھا یہاں پر؟ تو بزرگ آدمی نے بتایا کہ یہ پاک جگہ تھی اور یہاں کچھ ہندوؤں نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ پہلے تو یہاں مسلمان جنات کا بسیرا تھا، پھر کچھ ہندوؤں نے یہاں مندر بنا لیا اور یہاں پوجا کرنے لگے۔ اس جگہ پر کئی حادثات ہوئے، مگر لوگ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ وہ مندر میں گر کر مرے، مگر اس کے پیچھے چھپی مسلمان جنات کی کہانی کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں دور ایک بہت بڑے پیر بابا رہتے ہیں۔ جب ہلاکتیں زیادہ بڑھنے لگیں اور لوگوں نے مندر میں آنا کم کر دیا تو پھر پیر صاحب نے سب کو بتایا کہ یہ مندر چھوڑ دیا جائے، یہ مسلمان جنات کی ملکیت ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ مندر بالکل خالی ہو گیا۔ یہاں سے مورتی بھی اٹھا لی گئی۔ اب لوگ اس جگہ بالکل بھی نہیں آتے کیونکہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ بزرگ بات کرتے نہ جانے کہاں چلے گئے اور میں بس ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں جنات کے پرانے محل یا مندر میں گئی تو ایک دم اندھیرا ہو گیا اور بہت سے جنات میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں کے جن نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے اپنے سردار کے پاس لے جانے لگے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر جنات نے مجھے نہ چھوڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ لیکن جو ہی ان کے سردار کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھ پر عاشق ہو گیا اور بولا کہ تم تو بہت خوبصورت ہو، اتنی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، تم تو ایک مسلمان گھرانے سے لگتی ہو، پھر یہاں مندر میں کیا کرنے آئی تھی؟ میں جن سردار کی بات سنے بغیر بس خود کو چھڑوانے کی کوشش میں لگی رہی۔ میں نے جنات کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے گھر واپس جانے دو، مگر جن سردار نے بولا کہ یہاں کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے، مگر یہاں سے واپس سب میری مرضی سے جاتے ہیں، اور تم مجھے بہت پسند آئی ہو، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں تو جن سردار کی بات پر حیران تھی کہ میں ایک انسان ہوں اور وہ ایک جن زادہ تھا، ہم دونوں کا نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس سے نکاح نہیں کروں گی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ مجھے اپنے مرنے کی پرواہ نہیں تھی، میری زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اس کے سامنے ڈٹ کے کہا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اس رب کی ذات کے کن کے بغیر تم یہاں سے ایک پتا تک نہیں لا سکتے۔ میری جان لینا تو بہت دور کی بات ہے، اور میری جان تو تمہارے رب کی امانت ہے جو مجھے ہر حالت میں واپس لوٹ کے جانا ہے، اور اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہے تو میں ایسے ہی مرنا پسند کروں گی۔ میری بات پر جن ذات کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا کہ اب دیکھو میں تمہارے سر کا کیا کرتا ہوں۔ اس کی تو جیسے انا پر چوٹ لگی تھی۔ میں جنات کے ہاتھوں میں ہی ایک دم بے ہوش ہو گئی، اور پھر ہوش آنے پر میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس بار تو اماں کے ساتھ ابا بھی کافی پریشان ہوئے، اور جیسے ہی مجھے ہوش آیا ابا تو مجھ پر غصہ ہونے لگے۔ اماں نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا، ابا نے مجھ پر سختی کرنا شروع کر دی تھی، لیکن اب میں بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ مجھے ہر طرف عجیب سی آوازیں آتی تھی جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی اور بالکل خاموش رہتی تھی۔ میں نے کھانا پینا کم کر دیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ ایک روز دوپہر کے وقت میں سو رہی تھی کہ ایک دم میں چارپائی سے 6 فٹ اوپر اٹھ گئی اور پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اماں جو میرے کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں میری یہ حالت دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ جنات نے مجھے اٹھا کر دیواروں میں مارنا شروع کر دیا۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ابا بھی بہت پریشان رہنے لگے تھے، نہ جانے کون کون سے مزاروں پر لے کر پھرے، مگر مجھے کسی سے فرق نہیں آتا تھا۔ ایک روز میں اماں کے پاس کچن میں گئی تو مجھے پھر سے دورے پڑنے لگے۔ جنات نے مجھے بہت پیٹا اور مجھے اٹھا اٹھا کر دیواروں میں مارنے لگے۔ میں بہت تکلیف محسوس کرتی تھی اور اکثر رویا کرتی۔ ایک روز جنات میرے سامنے آئے اور بولے کہ اگر تم ہمارے سردار سے نکاح کر لو گی تو تمہاری حالت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تو بہت ڈر گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ہوش میں آتی تو مجھے دورہ پڑنے لگتا ہے اور میں پھر بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ میں نے جنات کے سردار سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔
اور جنات کو بولا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ سب جنات بہت خوش تھے اور بولے کہ کل تمہیں مندر آنا ہوگا۔ میں اگلی صبح اٹھی اور اماں کے پاس گئی۔ اماں تو مجھے اپنے پیروں پر چلتا دیکھ کر ہی خوش ہو گئی، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور بولی کہ تم صحیح ہو گئی ہو۔ ماں تھی، شاید اسی لیے میری تکلیف زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اماں سے بولا کہ مجھے بھوک لگی اماں۔ بولی تم کمرے میں جاؤ، تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ میں اماں کے کمرے میں گئی اور اماں کے پرانے صندوق سے اماں کا شادی کا جوڑا نکالا۔ اماں کا شادی کا جوڑا بے حد خوبصورت تھا۔ میں نے جوڑا پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ اماں کو اس بات کا علم بھی نہ ہوا۔ اماں نے مجھے ناشتہ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب اماں نے ابا سے بولا کہ کیوں نہ گاؤں والا گھر جا کر دیکھا ہے۔ میرے لیے بہترین موقع تھا۔ میں اماں سے بات کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پائی۔ مجھ سے اب مزید تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ دوپہر کے وقت اماں اور ابا گاؤں والے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور مجھے بہت سمجھا کر گھر چھوڑ گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ میں اب ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے ماں اور ابا کی بات پر ہوں کی اور گھر پر بیٹھ گئی۔ اماں ابا کے جاتے ہی میں نے اماں کی شادی کا جوڑا پکڑا اور گھر سے نکل کر مندر کی طرف چل پڑی۔ مندر کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میں تھک گئی تھی، لیکن مجھے ابھی مزید سیڑھیاں چڑھنی تھی۔ مورتی والی جگہ پر پہنچ کر میں نے یہاں وہاں دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک مجھے اپنے نام کی آواز ہر جگہ سنائی دینے لگی۔ میں نے چاروں طرف گھوم کے دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا لیکن میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا تو ایک دم میرے سامنے جنات حاضر ہو گئے اور مجھے پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار کے پاس جاتے ہی سردار نے مجھ سے نکاح کر لیا اور اپنی دنیا میں لے گیا۔ جن نگری بہت خوبصورت تھی۔ وہاں کی ہر چیز منہ بولتا ثبوت تھی کہ یہ کم از کم انسان کی دنیا نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں جیسے جیسے سردار کے ساتھ چل رہی تھی ویسے ویسے سارے جنات ہم پر پھول برسا رہے تھے۔ سردار نے مجھے کہا کہ آج سے تم جن نگری کی سردارنی ہو اور تمام فیصلے اب تمہیں ہی کرنے ہیں۔ مگر میں حیران تھی کہ یہ سب فیصلے میں کیوں کروں اور میں کیسے یہ سب کر سکتی ہوں۔ میں گھبرانے لگی تو سردار بولا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے دماغ میں بہت سے سوالات چل رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر میں ہی کیوں جس کو سردار نے اپنے لیے چنا تھا۔ سردار نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب میں واپس کبھی گھر نہیں جا پاؤں گی۔ میں رونے لگی اور سردار کے آگے گڑ گڑانے لگی کہ مجھے گھر جانے دیا جائے، میرے اماں ابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ لیکن سردار غصے میں آنے لگا اور بولا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں یہیں رہنا ہوگا میرے پاس، میں تمہیں قید کر لوں گا۔ میں دن رات روتی اور دعائیں کرتی کہ مجھے اس قید سے کوئی نکال لے۔ ایک روز سردار بیمار پڑ گیا تو ایک سردارنی ہونے کے ناطے مجھے اس کی خدمت کرنی پڑی۔ سردار نے مجھے جو بتایا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب جن کے سردار نے کہا کہ تمہارا وجود ابھی بھی تمہارے گھر پہ ہی موجود ہے مگر تم میرے قبضے میں ہو۔ میں حیران تھی کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ مجھے تو اب خود سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سردار سے بولا کہ مجھے رہا کر دو، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، میرا یہاں دم گھٹتا ہے۔ سردار نے بولا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں رہا کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے، میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں حیران تھی کہ ایک سردار کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس وقت گھر بھی جانا تھا۔ تبھی میں نے سردار سے بولا کہ جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔ سردار نے بولا کہ ایک جن زیادہ ہے جس نے پورے پرستان پر قبضہ کر رکھا ہے، تمہیں اس پرستان کو جیتنا ہوگا کیونکہ اس جن زیادے کی ایک خاصیت ہے، اس سے کوئی بھی دوسرا جن زیادہ لڑ نہیں سکتا، اس سے کسی انسان کو لڑنا ہوگا۔ تم سے نکاح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پرستان میں میری ایک بہن رہتی ہے، مجھے اس کو آزاد کروانا ہے۔ اگر تم اس پری کو آزاد کروا پائی تو میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں تاعمر میری غلام بن کر رہنا ہوگا۔ میں بہت ڈر گئی تھی کہ ایک جن ذات سے لڑنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے سردار کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ میرے لیے آسان نہیں ہے مگر وہ کسی صورت نہ مانا اور بولا کہ ایک انسان جن ذات کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے اور تمہیں ایسا کرنا ہوگا، ورنہ دوسری صورت تمہیں ہمیشہ کے لیے میری قیدی بن کر رہنا پڑے گا۔ میں نے جن زادے سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں اس جنگ کے لیے تیار ہوں۔ سردار نے مجھے کچھ جنات کے ساتھ پرستان بھیج دیا۔ پرستان میں بے تحاشا پریاں تھیں اور بے حد خوبصورت بھی تھیں۔ میں نے جس جن ذات سے جنگ کرنی تھی مجھے اس جن ذات کے پاس پہنچایا گیا۔ جن زادہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ بہت خطرناک تھا، اسے تو جیسے ایک انسان کی خوشبو اپنے پاس آ رہی تھی۔ جن زادے نے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے جن زادے سے بولا کہ میں تمہاری ہی دنیا کی ہوں، لیکن وہ بولا کہ تم میں سے انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔
انسان کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ جن زادے کی بات سن کر میں ایک دم گھبرا گئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ نہ جانے مجھے کہاں سے طاقت مل رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور بولی، میں اس پرستان کو تم سے آزاد کروا کے رہوں گی۔ میرا ایسا کہنا تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہونے لگا۔ اس کے کہہ کی آواز پورے پرستان میں گونجی۔ سبھی اپنی جگہ سہم گئے۔ یہ شاید کوئی طوفان تھا جو بربادی کے بعد آنا تھا۔ میں نے اپنی پوری جی جان لگا کر اس سے جنگ لڑی۔ میرے پاس سوائے میرے اللہ کے اور کوئی نہیں تھا، اور اس کے پاس پوری جن نگری کی فوج تھی۔ میں اکیلی نہ جانے کیسے لڑ رہی تھی۔ میرے کانوں میں اللہ کا کلام گونج رہا تھا، جیسے کوئی مجھے اللہ کا کلام سنا رہا ہو۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی۔ میں تو بس اس جن زادے کا مقابلہ کرنے لگی تھی۔ میں اکیلی اس جن زادے پر قابض تھی۔ میں اکیلی پوری فوج پر حاوی ہو گئی تھی، اور میری طاقت بس اللہ کا کلام تھا۔ مجھے جن زادہ نہ جانے کہاں کہاں اٹھا کر مار رہا تھا۔ میری چیخیں بہت دور تک جا رہی تھیں۔ میں مقابلہ کرتی کرتی خود نڈھال ہو چکی تھی۔ مگر پھر مجھے پرستان کی سب پریاں یاد آئیں جو اس جن زادے کے آگے جھکی اس کی خدمتیں کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر ایک دم اونچی آواز میں اللہ کا کلام پڑھنے لگی۔ وہ صورتیں جو اماں نے کبھی مجھے یاد کروائی تھیں وہ میری زبان پر رواں تھیں۔ میں نے تمام آیتیں زبان پر لا کر اس جن زادے کو ہلاک کر دیا تھا۔ میں جیسے جیسے اللہ کا نام لیتی ویسے ویسے اس جن زادے میں ایک بم پھٹتا اور ہر طرف دھماکہ ہوتا۔ پورا پرستان ایک دم روشن ہو جاتا، اور پھر جیت اس پروردگار کی ہوئی جس نے مجھے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن میں بہت زخمی ہو چکی تھی۔ ایسے ہی مجھے جن نگری پہنچایا گیا۔ سردار نے جب میری حالت دیکھی تو وہ رونے لگا۔ میں بالکل بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں اپنے گھر میں اپنے اماں ابا کے پاس۔ اماں ابا مجھے ہوش میں دیکھ کر ایک دم اونچا اونچا رونے لگے اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھ لیا۔ میں اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو اماں ایسے کر رہی تھیں۔ میں نے کانپتی آواز میں اماں سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے بولا کہ کچھ نہیں ہوا، تم زیادہ مت سوچو، میں ابھی مولوی صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ مولوی صاحب آئے تو انہوں نے مجھے دم کیا اور بولے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بچی اب بالکل ٹھیک ہے، اس پر جو سایہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ سایہ سے میرے ذہن میں ہر طرف لڑائی جھگڑے، میرا زخمی ہونا، یہ سب دھندلا سا تھا۔ یہ سب سوچتے میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے سونا ہے۔ اماں نے بولا کہ ٹھیک ہے سو جاؤ۔ جب اٹھی تو مولوی صاحب ابھی بھی میرے پاس کھڑے تھے۔ کہنے لگے کہ اس کی جلد سے جلد شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا تو اماں کہنے لگیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری پہلے بھی شادی ہوئی ہے، مگر میں جب کچھ زیادہ سوچتی تو دماغ پھٹنے لگتا تھا۔ اب میں مولوی صاحب کے پاس روز دم کروانے جاتی تھی۔ مولوی صاحب نے ابا کو بتایا کہ مجھ پر ایک جگہ سے نہیں بلکہ 3 جگہ سے سایہ ہوا تھا، اسی لیے میں اتنا بیمار رہنے لگی تھی۔ ابھی بھی میں بہت بیمار رہتی تھی کیونکہ میرا بخار نہیں اترتا تھا۔ دم کروانے کے بعد میں زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک ہو رہی ہے، چیزوں کا اثر آہستہ آہستہ جائے گا، اس لیے کیونکہ اس کا جسم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ان سب کا مقابلہ کر سکے۔ میں بہت کمزور رہنے لگی تھی۔ ایک روز میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک میرے پاس سے بے حد تیز خوشبو آنے لگی۔ اس خوشبو نے مجھے قید کر لیا تھا۔ میرا جسم اپنی جگہ جامد ہو گیا تھا۔ مجھ سے ہلنا مشکل تھا، مگر میں اٹھنا چاہتی تھی۔ ایک دم ہر طرف میرے نام کی آواز گونجنے لگی، اور آواز آئی کہ مت بھولو تم میری امانت ہو، تم کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، تم میرے نکاح میں ہو۔ اور ایک دم جیسے مجھے زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ اماں جو میری اونچی آواز سن کر کمرے میں آئی تھیں دیکھنے، تو انہوں نے دیکھا کہ میں چارپائی سے ہوا میں جھول رہی تھی، مگر اصلیت میں مجھ پر زنجیریں باندھ رکھی تھیں اور میں زور لگا کر اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جس وجہ سے میں اتنی تکلیف میں تھی۔ جن ذات نے مجھے زنجیروں سے آزاد کیا تو میں ایک دم چارپائی پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جس وقت مجھے ہوش آیا اس وقت میں چارپائی پر تھی۔ اماں تو اب پریشان ہونے لگی تھیں، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا کہ میری شادی نہ کریں کیونکہ میں شادی شدہ ہوں۔ اماں تو میری بات پر حیران تھی۔ میں نے اماں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ جھوٹ اور کچھ سچ بتا دیا۔ اماں پھر سے مولوی صاحب کو بتانے گئی تو مولوی صاحب پھر سے مجھے دم کرنے لگے، اور یہ دم اب مجھ سے جن زادے کو دور کرنے کے لیے تھا۔ اور اب کی بار یہ دم کامیاب ہو گیا، لیکن سننے میں آیا تھا کہ مندر تباہ ہو گیا تھا، اس مندر کو توڑ دیا گیا تھا۔
अब मैं हर साए से आज़ाद थी। मौलवी साहब ने कभी बताया ही नहीं कि उन्होंने मुझ पर से जिनज़ादे सरदार को कैसे हटाया था। मैं बस इतना जानती थी कि अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी थी। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।